السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ داڑھی بنانے کی سنتیں اور آداب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، داڑھی بڑھانا تمام انبیاء علیہ السلام بلکہ خود ہمارے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی پاکیزہ اور پیاری سنت ہے۔ داڑھی بڑھانے کی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ اس پر اس قدر تاکید ہے کہ یہ واجب ہے۔ بریلی کے تاجدار اور امام اہل سنت مولا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے لمعۃ الضحیٰ فی الآفاق اللوحہ میں 18 آیات مقدسہ، 72 احادیث مبارکہ اور 60 بزرگان دین کے اقوال شریفہ کی روشنی میں داڑھی بڑھانا واجب اور منڈوانا یا کتروا کر ایک مٹھی سے کم کر دینا حرام ثابت کیا ہے۔ داڑھی مردوں کی زینت ہے۔ کیمیائے سعادت میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ عز و جل کے کچھ فرشتے ہیں جن کی یہ تسبیح ہے، پاکی ہے اسے جس نے مردوں کو زینت دی اور داڑھیوں سے اور عورتوں کو گیسوؤں سے۔ داڑھی کا سب سے پہلا دشمن شیطان۔ تاریخ میں داڑھی منڈوانے کا ابتدائی ثبوت تو شیطان لعین کے اس چیلنج سے ملتا ہے جو اس نے اللہ عز و جل کو دیا تھا کہ فی زمانہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں نے بھی شیطان کی لاج رکھنے پر کمر باندھ لی ہو، اور چاہے خدا ناراض ہو جائے، خواہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے، خواہ کچھ ہی ہو جائے، شیطان کی بات کو ان ٹالے۔ چنانچہ شیطان مردود کے چیلنج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان اور بولا، وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق اللہ۔ اور بولا، قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا، قسم ہے میں ضرور بہکا دوں گا، اور ضرور انہیں آرزویں دلاؤں گا، اور ضرور انہیں کہوں گا جو چوپائیوں کے کان چیریں گے، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ داڑھی منڈوانے والا گویا شیطان کا فرما بردار ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، داڑھی منڈوانا بھی تو تغیر خلق اللہ، یعنی اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی چیزوں کو بگاڑنا اور فطرت کو بدل دینا ہے۔ اللہ عز و جل نے داڑھی اور مردوں کی زینت، چہرے کی زینت بخشی ہے، اور یہ بد نصیب داڑھی منڈوا کر خشخشی کرا کر اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بگاڑ رہا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جو لوگ داڑھی منڈواتے ہیں وہ شیطان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور شیطان ان کو اپنے غلام اور اپنا حصہ مقررہ سمجھتا ہے۔ شیطان لعین کے اس چیلنج کے جواب میں اللہ عز و جل نے بھی اعلان فرمایا ہے، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ اور جو اللہ عز و جل کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ سری ٹوٹے میں پڑا۔ اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ شیطان کی دوستی کیا رنگ لائیں گی۔ اسی لیے عرض ہے کہ اپنے ناتوانی پر رحم کرتے ہوئے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی اپنے چہرے پر سجا کر شیطان کی دوستی توڑنے کا عملی ثبوت دیجیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کوئی مسلمان داڑھی منڈوا کر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے شیطان کے حکم کی تعمیل کر کے اس کے حصے میں چلا جائے اور خسران مبین کھلا و نقصان اٹھائے۔ البتہ اگر ایک قبضے سے داڑھی زیادہ ہو جائے تو وہ حصہ کو ترشوانا ناجائز ہے۔ چنانچہ صاحب روح المعانی تحریر فرماتے ہیں کہ اور تغیر خلق اللہ، یعنی اللہ کی فطرت کو بدل دینے کے حکم سے ختنہ کرنا، داڑھی کا رنگنا، مہندی، اور ایک قبضہ یعنی مٹھی سے زیادہ حصہ داڑھی ترشوانا مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ ختنہ کرانا، سفید داڑھی میں مہندی لگانا۔ داڑھی اگر ایک مٹھی سے زیادہ بڑھ گئی تو تھوڑی کے نیچے
جو بال لٹک رہے ان کو مٹھی میں لے کر بقیہ بالوں کو جو نیچے سے مٹھی میں رہ گئے ہیں ان کو کاٹ سکتے ہیں، اور ان کاموں کے اللہ عز و جل کی فطرت بدلنا نہیں کہیں گے۔ داڑھی منڈوانے کی لعنت سب سے پہلے قوم لوط میں آئی، لوط علیہ السلام میں آئی۔ تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کے اس حکم کی تعمیل پہل قوم لوط علیہ السلام نے کی۔ ان کے مردوں خوبصورت لڑکوں کی جب داڑھیاں نکل آتی تھی تو امرد ہی رہنے کی غرض سے وہ داڑھیاں منڈوا دیا کرتے تھے۔ آخر کار جب ان کے گندے کام بڑھتے ہی چلے گئے تو اللہ عز و جل کے قہر و عذاب کو جوش آیا اور وہ پوری کی پوری بستی عذاب کا شکار ہو گئی۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ بے حکم تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قوم لوط کی تباہی ایک وجہ داڑھی منڈوانا بھی تھی۔ 10 برے کاموں کی وجہ سے قوم لوط ہلاک کی گئی، جن میں سے ایک لواط مرد سے بدفعلی ہے، اور شراب پینا اور داڑھی منڈوانا اور مونچھیں بڑھانا بھی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، خدا را غور فرمائیے، ٹھنڈے دل سے سوچیے، قوم لوط کی تباہی اور بربادی کا نقشہ ذہن میں لائیے کہ اس نافرمان قوم پر کس طرح آسمان سے پتھر برسے تھے۔ ہر پتھر پر ہر شخص کا نام لکھا تھا، جس پر پڑا وہی ڈھیر ہو گیا، حتیٰ کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب یہ ہولناک منظر دیکھا تو اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا، ہائے میری قوم! تو اس پر بھی پتھر آ لگا اور وہ بھی ڈھیر ہو گئی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ عز و جل کے عذاب سے ہم پناہ مانگتے ہیں، مان جائیے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو قبول کر کے چہرے پر ہی سجا لیجیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نور داڑھی مبارک کے بارے میں پڑھیے اور جھومیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک گھنی تھی، اور ایسے ہی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک دراز اور باریک۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی داڑھی مبارک چوڑی اور سارا سینہ بھرا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش اقدس دراز اور چوڑی تھی۔ میرے میٹھے مدینے کے دیوانوں، تمام انبیاء علیہ السلام نے داڑھی رکھی ہے، اور پچھلے زمانے میں عام طور پر سارے ہی لوگ داڑھی رکھتے تھے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت لمعۃ الضحیٰ میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ اعظام و ائمہ اعلام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہر قرن و طبقے کے اولیاء امت اور علماء ملت رحم اللہ، بلکہ قرون خیر میں تمام مسلمان داڑھی رکھتے تھے، یہاں تک کہ ازالہ منڈوانا تو درکنار کرتا اور ہر عیب سے بدتر سمجھا جاتا۔ علماء کرام علامات قیامت میں گنا کرتے تھے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے کہ داڑھیاں منڈوائیں گے، کتروائیں گے۔ دیکھا آپ نے، پہلے تمام لوگ داڑھی منڈوانا، کترانا کی بات بہت ہی بڑا گناہ خیال کرتے تھے، بلکہ اگر کسی کی خلقتاً یعنی قدرتی طور پر بھی داڑھی نہ اگتی تو اس کو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا۔ چنانچہ منقول ہے، لنگڑا پن، کانا پن عیب ہے، یا قدرتی داڑھی کا نہ اگنا۔ حضرت سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکابر ثقات تابعین و علماء حکام کاملین سے تھے۔ زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے، سن 76 سے 72 میں وفات پائی۔ عاقل اور حلیم تھے، پاؤں میں کنج لنگڑا پن تھا اور ایک آنکھ جاتی رہی، داڑھی خلقتاً پیدائشی نہ نکلی تھی۔ ان کے اصحاب نے نہ اس کنج لنگڑا پن پر افسوس کرتے، نہ یک چشمی یعنی کانا پن پر، بلکہ داڑھی نہ ہونے کی کراہیت کا ذکر کرتے اور کہتے، ہمیں تمنا ہے کہ کاش اگر 20,000 سال کو ملتی
تو حضرت احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے داڑھی خریدتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین۔